جی ناظرین السلام علیکم۔ اور خبر تو آپ کو مل ہی گئی ہوگی، سب کو پتہ چل گیا کہ جسٹس وجیہ الدین نے کیا انکشافات کیے ہیں، اور یہ انکشافات پہلی دفعہ نہیں ہوئے، لیکن اب تحریک انصاف کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے، جن کے اوپر عمران خان بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے ایک زمانے میں، جنہیں تحریک انصاف کا ویژن بنا کر پیش کیا جاتا تھا، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت کرپٹ آدمی ہے اور عمران خان اپنے گھر کا خرچہ دوسرے لوگوں کی مدد سے چلاتا تھا، اور وہ خرچہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے آپ کے گھر کے لیے کوئی 10-15 ہزار روپیہ دے دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ خرچہ لاکھوں میں ہے، اور ابتدائی طور پر یہ خرچہ 30 لاکھ تھا، جسے عمران خان کی فرمائش پر 50 لاکھ روپیہ کر دیا گیا، اور یہ خرچہ کس نے اٹھایا؟ جہانگیر ترین خان صاحب نے۔ اور یہ ایک ابتدائی چھوٹی سی جھلکی ہے جس سے وہ بیانیہ جو ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے گزشتہ 5 سال سے میڈیا کے ذریعے، کہ عمران خان کی ٹیم کرپٹ ہو سکتی ہے، عمران خان کی پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں، عمران خان کے فیصلوں میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کرپٹ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے زیادہ کرپٹ آدمی اس روئے زمین پر اس ملک میں آیا ہی نہیں ہے، اور اس نے جتنی زیادہ کرپشن کی ہے اور اس کا حساب کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن کمال یہ ہے، اور اس میڈیا کا اور عمران خان کے لانے والوں کا، کہ انہوں نے عمران خان کو پوزیشن ایسے کیا ہے کہ جیسے وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اور جو کچھ وہ ابھی پچھلے دنوں رضی دادا صاحب نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو کچھ خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے مخالف کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کرپشن کا جہاد ہے، اس سے مقصد نہ نواز شریف کی کرپشن مراد ہے، نہ زرداری کی کرپشن مراد ہے، نہ سیاستدانوں کی کرپشن مراد ہے، نہ لٹیروں اور وڈیروں کی کرپشن مراد ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان اپنی کرپشن کو چھپانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ نعرہ ڈھال بنا کے رکھا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں۔ یہ باتیں اب کھلتی جا رہی ہیں۔ جسٹس وجیہ الدین نے جس کھل کر بات کی کہ یہ تو بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے، جس کے گھر کا خرچہ کوئی اور اٹھاتا اور وہ اس کے لیے پیسے مانگنے سے کوئی اس کو آر نہ آتی ہے، اور خرچہ تھوڑا بہت تھوڑی ہے۔ مثلا 50 لاکھ روپیہ اگر آپ مہینے کا چاہیے تو وہ عیاشیوں کے لیے چاہیے، اور جہانگیر ترین جیسے لوگ وہ بزنس مین ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ ہم نے پوری ہوتی دیکھ لی کہ انہوں نے تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس کے اندر وہ کارروائیاں کی، اپنے بندے اس طرح سامنے لائے کہ سب سے پہلے تو جسٹس وجیہ الدین کو ہی انہوں نے فارغ کروا دیا گیا۔ دوسری بات یہ، اور وہ بڑے لائق آنیسٹ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ان لوگوں میں تھے جیسے اکبر ایس بابر ہیں، جو جینونلی یہ سمجھتے تھے کہ یہ تحریک واقعی ملک میں چینج لائے گی، لیکن جب انہیں آہستہ آہستہ ادراک ہوا جاوید ہاشمی کی طرح کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن رہے ہیں، یہ تو خود کرپٹ لوگ ہیں اور دوسروں کے خلاف کرپشن کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو یہ باتیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر یہ جو جسٹس وجیہ الدین نے ایک اور بات بھی کی کہ یہ لوگ صرف نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے جو نذرانے پیش کرتے تھے، جو خدمتیں کرتے تھے، جو چڑھاوے چڑھاتے تھے خان صاحب کی شخصیت کے مزار پر، اور ان کو بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے کام کرانا ہوتا تھا تو وہ کام کرواتے تھے۔ تو اور کرپشن کیا ہوتی ہے، اور رشوت کیا ہوتی ہے، اور بدعنوانی کیا ہوتی ہے، اور اقربا پروری کیا ہوتی ہے، یہ اب کھل کر باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ میڈیا ہمارا یہ کہتا ہے اور کہنے پر مصر ہے کہ عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے، اور یہ شاید انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام ملا ہے، یا عمران خان کا جو میڈیا پہ ٹائٹ گرپ ہے ان کی طرف سے پیغام ملا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک شو میں گیا، ٹیلی ویژن کا شو تھا، اور وہاں پر کچھ اس طرح کی بات ہوئی، اور اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف کرپٹ آدمی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل کرپٹ آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا، عدالتوں نے یہ کہا ہی نہیں، انہوں نے تو اقامے کی بیس پہ نکالا ہے، اور انہوں نے کہا عمران خان کرپٹ آدمی۔ میں نے کہا کہ عمران خان بالکل کرپٹ آدمی،
اور اس نے ملک کو تباہ کر دیا. اس نے چینی، پیٹرول، ڈالر، ہر چیز مہنگی کر دی. ہر سودے میں کمیشن لیا گیا. اور یہ اگر کرپٹ نہیں ہے، لیکن جو سرکاری ترجمان ٹائپ کے صحافی ہیں نا، ان کو تو یہ بات سن کر آگ ہی لگ جاتی ہے. وہ یہ بات سن ہی نہیں سکتے کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بڑی محنت سے بٹھایا ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور عمران خان بڑا آنیسٹ ہے. اور وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا نیک اور صالح آدمی ہے. تو یہ کلی اور یہ جو مصنوعی ہائبرڈ نظام ہے، یہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے. اور کبھی اس دور کے بارے میں تحقیقات ہوئیں، اس دور کے بارے میں کبھی انکوائریاں ہوئیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں جتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. مجھے یہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب حالات میں کچھ تبدیلی ہونے کا امکان ہے. جسٹس وجیہ الدین جیسے لوگ ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے، اور جو ایک را چل رہی ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس نتیجے پر جا کر منتج ہوگی. پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو سرکاری ترجمان، اینکر، یہ حکومت کی گورننس پر بہت بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں وزیر نے یہ کر دیا، فلاں وزیر نے یہ کر دیا. ابھی تک یہ کہنے پر اور ماننے پر تیار نہیں ہے کہ عمران خان کرپٹ آدمی ہے. اور حالات، واقعات اور شواہد بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا کرپٹ آدمی، وزیر اعظم جو اس ملک میں ہے، وہ عمران خان ہے. اور اس نے کرپشن کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آپ دیکھ لیجیے کتنا ریکارڈ ہے. ابھی وہ ریکارڈ سامنے آئے گا. علیمہ خان کی اربوں روپے کی جائیداد بن گئی، اور وہ جائیداد جو ہے سلائی مشینوں سے بنی ہے. کیا اس جائیداد کو بنانے کے لیے جو کچھ ذرائع استعمال کیے گئے اس کا عمران خان کو نہیں پتا تھا؟ عمران خان اتنے معصوم ہیں. فیصل وارڈا کی اربوں کی جائیداد پتہ چلی اور عمران خان ان پہ مصر ہے کہ بھئی نہیں، وہ سینیٹر رہیں گے اور ان کو کسی طرح نہیں نکالا جا سکتا. جہانگیر ترین نے چینی مافیا کے ساتھ مل کر کیا کچھ کیا، لیکن عمران خان کرپٹ نہیں ہے. یہ کیسا مذاق ہے، کیسا سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. اب وزیر دفاع کی بات سن لیجئے، ہر کرپشن کے کیس میں ان کا نام آ رہا ہے. بی آر ٹی، جو دنیا کی سستی ترین بی آر ٹی بنانی تھی، وہ دنیا کی مہنگی ترین بی آر ٹی بنائی. اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں، بسیں بھی جلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس کے باوجود عمران خان کرپٹ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم جبہ کا کیس آپ دیکھ لیجئے. اور جو اچھا وہ جو وزیر صحت تھے عامر کیانی، انہوں نے کیا تباہی مچائی ہے. دیکھیے کرپشن کا اندازہ عوام کی صورتحال سے ہوتا ہے کہ وہ دوائی جو کبھی اسپتالوں میں مفت ملتی تھی اب ہزاروں روپے کی نہیں مل رہی، اور لوگ یہ کہنے پر مصر ہیں. وہ سرکاری ترجمان یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اب جو ہے جسٹس وجیہ الدین نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور بھانڈا بھی چوراہے میں پھوڑا ہے. اس سے لگتا ہے کہ اب اور لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا. ہمارے میڈیا میں جو تبدیلی کی خبریں آئیں گی، جب اس ہائبرڈ نظام سے نجات ملے گی، اس کی دو انڈیکیشن ہوں گی. سمپل سی. میں نہیں کہتا کہ یہ نواز شریف کے حق میں بیانات دینا شروع کر دیں گے، یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں جو زہر گھولا ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری تو لیں گے، اور اس کی ذمہ داری ان پہ بنتی ہے، یہ اس سے مفر نہیں کریں گے. لیکن دو باتیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ترجمان ہیں، جو صحافت میں گھس بیٹھیے ہیں، وہ کہیں گے کہ عمران خان کرپٹ ہے. اور جب وہ کہنا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صورتحال بدل رہی ہے. دوسری چینج جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب میڈیا میں، ٹاک شوز میں دفاعی تجزیہ کار آنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا آنا ان کے حلف کی بھی خلاف ورزی ہے، ان کی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور وہ سیاسی موضوعات پر بات نہیں کر سکتے اور سیاست دانوں کے خلاف مغلظات بک نہیں سکتے. اب بھی اگر تحریک انصاف کے سپورٹرز کی آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر ان پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. اب انہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو گیا. جو شخص کرپشن کے خلاف جہاد میں سب سے پیش
یہ ناظرین السلام علیکم، اور خبر تو آپ کو مل ہی گئی ہوگی، سب کو پتہ چل گیا کہ جسٹس وجیہ الدین نے کیا انکشافات